بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نورل ہوم انٹرنیشنل کے اسکولس کے اونرز، پرنسپلز اور اساتذہ اور دیگر وہ لوگ جنہوں نے یہ ٹریننگ سیشن جوائن کیا ہے، آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ اور میں بڑے مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آپ کا شکریہ بھی ادا کر لوں اس پارٹیسپیشن پہ، اس پورے زبردست ٹریننگ سیشن کا۔ اور یہ جو 6 روزہ ایک ٹریننگ کیمپ ہوا ہے، بیسیکلی اس کا جو بیسک تھیم تھا وہ SNC تھا۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جنرل ایجوکیشنل ٹاپکس جو عام طور پہ جن پر ٹریننگز ہوتی ہیں، کمیونیکیشن سکلز ہے، کلاس روم مینجمنٹس ہیں، یہ چیزیں اب بڑی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں، جن کی اب مارکیٹ میں ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ تو جو اپ ٹو مارک جو نالج اس وقت ریکوائرمنٹ آف دا ٹائم ہے، ریکوائرمنٹ آف دا مارکیٹ ہے، اور خاص طور پہ پاکستان میں جو SNC کے بعد ایجوکیشنل پیراڈائم کا شفٹ آ رہا ہے، اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے یہ ٹریننگ ارینج کی گئی، اور شاندار ٹریننگ کیمپ منعقد ہوئے۔ پاکستان کے ٹاپ کے ٹرینرز آئے، اور اس پورے سیشن کا کریڈٹ جو ہے وہ LHS کی پوری ٹیم کو جاتا ہے۔ اس کو حسن صاحب ہیڈ کر رہے تھے، ان کے ساتھ فیضان صاحب ہیڈ کر رہے تھے، ان کے ساتھ شہباز صاحب تھے، اور باقی جو احباب فیلڈ کے ہیں، فرید حسن صاحب اور فاروق اعوان صاحب، ریحان صاحب ہیں۔ تو تمام کا اس میں آؤٹ پٹ تھا، وہی صاحب۔ بڑا اچھا کیمپ ہو گیا۔ مجھے آپ سے ایک نقطے پر بات کرنی ہے مختصر وقت کے لیے، چونکہ ہم انشاءاللہ 1 بجے کلوز کر دیں گے اس سیشن کو۔ دیکھیے، اس پوری ٹریننگ ایکٹیویٹی جو ہوئی ہے، اس کا مقصد کیا تھا، اور ہمیں ہماری جو ہیومن نیچر ہے، ایک ہیومن پرسنالٹی ہے، ہمیں ٹریننگز کی ضرورت کیوں ہے؟ اس بات پر آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اصل میں پرابلم یہ ہے، جو ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کائنات کے اندر ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا، اور وہ اس کو ہم کائناتی قانون نیچر نہ کہہ سکتے ہیں، جو گروتھ کا سسٹم اس پوری دنیا کے اندر خود کار طریقے سے اللہ نے جاری کر دیا۔ وہ جاری و ساری ہے، وہ رک نہیں سکتا۔ ہر چیز اپنے عروج کی طرف چل رہی ہے، ہر چیز اپنے کمال کی طرف گامزن ہے، اور درجہ بدرجہ گامزن ہے۔ یہ کائنات کا نظم ہے، یہ کائنات کا ڈسپلن ہے۔ کوئی بھی چیز ایک ہی لمحے میں ابتدائی سٹیج سے آخری سٹیج تک نہیں پہنچ جاتی۔ کوئی بھی چیز بالکل ایک لمحے میں ابتدا سے انتہا کو نہیں پہنچ جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو اس کائنات میں نظام ہے، وہ اس کو درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ اپ لفٹ کرتے کرتے اپنے کمال کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی بیان کیا۔ اس کو شان ربوبیت کا تقاضا بھی کہتے ہیں، چونکہ رب اس کو کہتے ہیں جو درجہ بدرجہ آپ کو کمال کی طرف لے کر جائے۔ تو ظاہر اللہ ہمارا مالک ہے، اور یہ اس کا رب ہونا اس بات کی دلیل ہے، اور اس بات کا اظہار ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کمال کی طرف جائیں۔ یعنی جو بندے آگے نہیں بڑھ رہے، پروگریسو نہیں ہے، اپنی پرسنالٹی میں پروگریسو نہیں ہے، اپنی اپروچ میں پروگریسو نہیں ہے، اپنے نالج میں پروگریسو نہیں ہے، اپنے اخلاق میں پروگریسو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے اگر اس کو پسند ہوتے تو وہ یہ قانون کیوں جاری کرتا جو مستقل آگے بڑھنے کا؟ تو گویا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز آگے بڑھے۔ آپ دیکھیے نا، ہم خود اپنے ہاتھ سے ایک پودا لگاتے ہیں، اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں۔ وہ پودا اگلے ہی دن کیا درخت بن جاتا ہے؟ نہیں، اس کو بہت وقت چاہیے ہوتا ہے، اس کو کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کو کئی آندھیوں اور تندو تیز طوفان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے اس کی زمین نرم ہو، اس کو باقاعدہ پانی میسر آئے، اس کو سورج سے حرارت میسر آئے، تب جا کے وہ درجہ بدرجہ درخت بنتا ہے۔ آپ اور ہم جب پیدا ہوئے تھے، کیا ہم اس طرح تھے؟ چھوٹے سے بچے تھے، لیکن کیا ہوا؟ ماں باپ نے اپنی زندگیاں کھپا کے درجہ بدرجہ محنت کر کے ہمیں اس سطح پر پہنچایا۔ ہمارا شعور ہے، جو آپ دیکھیے کہ شعور کی سطح ہماری آج ہے، کیا یہی سطح ہماری پہلے دن تھی جس دن ہم پیدا ہوئے تھے؟ یا جب ہم نے اپنا ہوش سنبھالا تھا 10 سال 12 سال 15 سال پہلے FSC کی تھی، یا انٹرمیڈیٹ سے ہم نکلے تھے، تو کیا ہماری یہ شعوری سطح تھی جو آج ہے؟ یا جب ہم 9th 10th کے اسٹوڈنٹ تھے،
وہ بتائیں، جو اب ایف ایس سی بی ایس سی میں ہے وہ بتائیں کہ کیا وہ جب میٹرک میں تھے یا 8th کلاس میں تھے، کیا ان کا وہ شعوری سطح تھی جو اب ہے؟ نہیں ہے۔ تو گویا ہر چیز اپنے کمال کی طرف ہے، لیکن درجہ بدرجہ۔ تو یہ ایک نظم ہے، یہ ایک ڈسپلن ہے کائنات کا، کہ اللہ نے ہر چیز کو ایک ڈسپلن دے دیا کہ وہ کائنات اپنی عروج کی طرف ہے۔ اسی کو کمال کہتے ہیں، اسی کو شان ربوبیت کہتے ہیں، اور اسی کو کائناتی قانون نشو و نما کہتے ہیں۔ اب کیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ عروج میں ہے، ہر کوئی اپنے کمال کی طرف ہے، تو پھر بندوں میں فرق کیوں ہے؟ کوئی اتنا عروج پا جاتا ہے اور کوئی اتنا عروج نہیں پاتا۔ وہی ایام، وہی 24 گھنٹے اقبال کے پاس بھی تھے، اور وہی آپ کے اور میرے پاس بھی۔ تو پھر پرابلم کیا ہے کہ وہ بھی 60 سال کا بڑا ہو گیا، ہم بھی بڑے ہو گئے، یا کوئی اور بڑا انسان لے لیں، وہ بھی 60-50 سال کے بعد ایک سٹیج پر پہنچ گئے، اور ہم بھی جب عمر ہوئی تو سٹیج پر پہنچ گئے۔ تو یہ فزیکل گروتھ تو ہو رہی ہے کائناتی قانون نشو و نما کے تحت، تو پھر مقامات کے فرق کہاں پر آتے ہیں؟ اگلا سوال یہ ہے۔ تو پھر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، اور یہ بھی قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو کائناتی قانون نشو و نما ہے نا، جس کو الحمدللہ رب العالمین اللہ نے کہا، اس کے اندر ایک بڑی زبردست شرط ہے جو اللہ نے رکھ دی، اور وہ شرط بیان کی کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ اب اس کائناتی قانون نشو و نما میں جو جاری و ساری ہے، جو لوگ جد و جہد کریں گے، ہر چیز میں اپنے کمال کی طرف تو جانا ہی ہے، وہ ایک اصولی قاعدہ ہے جو کائنات میں جاری و ساری ہے، کوئی اس سے استثناء نہیں، کوئی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو یہ وہ حصہ ہے جو اللہ نے اپنے ذمے رکھا۔ اسی طرح ایک وہ حصہ ہے اس ڈیولپمنٹ کا، ہیومن ڈیولپمنٹ کا، جو ہمارے حصے میں رکھا ہے، اور وہ حصہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کائنات کے اندر ایک قانون جو اپ گریڈیشن کا ہے وہ جاری و ساری کر دیا ہے، مگر اے انسان تجھے عقل دی، شعور دیا، روح دی، جبلت دی، فطرت دی، نیچر دی، ان تمام چیزوں کے اپنے اپنے تقاضے اور اپنے اپنے فوائد ہیں۔ تو گویا اس پورے ہیومن پیکج کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم جس طرح میں نے کچھ حصہ کر دیا تمہاری ڈیولپمنٹس کے اندر، اب اپنی ڈیولپمنٹ میں تو خود بھی اپنا حصہ ڈالیے، اس کا تقاضا ہے۔ اور اس نے یہ شرط لگائی کہ اس کائناتی قانون نشو و نما میں صحیح کمال صرف اس کو ملے گا کہ الذی جاہد فینا، جو انتہائی کوشش کرے گا، مسلسل سٹرگل کرتا رہے گا۔ یعنی جاہدو آخری حد ہے کوشش کی، مجاہدہ کی، جہاد کی، جد و جہد کی، سٹرگل کی، صحیح کی، یعنی جو جتنی کر سکتا ہے اتنی کوشش کرے گا، اتنی صحیح کرے گا، اتنی جد و جہد کرے گا، اپنے آپ کو اتنا محنت کرے گا، اتنا کھپائے گا، اتنا کمیٹڈ ہوگا، اتنا فوکسڈ ہوگا، تب جا کے وہ ریزلٹس لے گا۔ اور ریزلٹ کیا لے گا؟ جب وہ یہ تقاضا پورا کرے گا تو سمجھ لیجئے وہ کائناتی قانون نشو و نما کے ساتھ اس کا ربط بن گئے، پھر وہ صحیح معنوں میں کمال کی طرف چلے گا۔ اور اگر محض عمر بڑھ رہی ہے اور وہ کائناتی قانون نشو و نما تو جاری ہے اور ساری ہے، لیکن اس کے اندر جو یہ ان پٹ ہے جو انسان نے ڈالنی تھی، یہ ان پٹ نہیں ڈال رہا، تو پھر انسان کمال کی طرف نہیں جا سکتا۔ یہی تو کمال ہے کائنات کا، کہ اللہ نے ایک حصہ اپنے ذمہ کرم پر لیا، ایک حصہ بندے کے شعور پر چھوڑا، اور کہا کہ کمال اس کو میسر آئے گا جو ان دونوں کو ملا کر آگے چلے گا۔ تو پھر دوسرا جو جاہدوا فی، ہم نے کوشش کریں، جس فیلڈ سے ہے، جو ہمارا سبجیکٹ ہے، ہم ٹیچر ہیں، ہماری ایک ذات بھی ہے، اس کی بھی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، ہمارا ایک شعور بھی ہے، اس کی بھی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، ہماری ایک روح بھی ہے، اس کو بھی ترقی کرنا چاہیے، ہمارا ایک سوشل سٹیٹس بھی ہے، اس کو بھی ترقی کرنا چاہیے، ہمارا ایک فائنینشیل سٹیٹس بھی ہے، اس کو بھی ترقی کرنا چاہیے، ہماری ایک بات چیت کا انداز بھی ہے، اس کو بھی ترقی کرنا چاہیے، ہمارے اخلاق بھی ہیں، اس کو بھی ترقی کرنا چاہیے، ہمارے ڈیلنگ اور ایٹیٹیوڈ بھی ہے، اس کو بھی ود دا پیسج آف ٹائم میچور ہونا چاہیے، ہمارا اختلاف کرنے کا طریقہ کار بھی ہے، اس کو بھی میچور ہونا چاہیے، ہمارا کسی کو رد یا قبول کرنے کا طریقہ کار بھی ہے، اس کو بھی میچورٹی آنی چاہیے ود دا پیسج آف ٹائم۔ اگر آپ ان ایریاز میں میچورٹی لا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح معنوں میں اللہ کے بنائے ہوئے کائناتی قانون نشو و نما کے ساتھ اپنی مناسبت بنا چکے ہیں اور کمال کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے یہ ایریاز لیک کر رہے ہیں اور آپ ان ایریاز میں اپنے آپ کو کنٹینیوس ڈیولپمنٹ میں نہیں ڈال سکے، تو سمجھ لیں کہ آپ کائناتی قانون نشو و نما کے ساتھ اپنی مناسبت قائم نہیں کر سکے، اور اس عدم مناسبت کی وجہ سے وہ قانون تو جاری رہے گا لیکن آپ کو زوال کی طرف ڈال دے گا۔ تو شرط یہ ہے عروج کی کہ آپ جد و جہد، سٹرگل، کوشش کریں، اور کوشش من کل الوجوہ، ملٹی ڈائمینشنل کوشش ہو کہ ہر شے آپ کی کمال کی طرف جائے۔ یہ دوسری چیز۔
پھر جب آپ یہ کوشش کر لیں گے تو سوال ہے نتیجہ کیا ہوگا، وہ بھی قرآن نے اسی آیت میں بتا دیا، جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ اس کے لیے ایک راہ کھل جائے گی، کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے سبلنا، سبیل کی جمع، ہم اس کے لیے اتنے رستے کھول دیں گے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکے، اتنا کامیابیوں سے نوازیں گے کہ وہ تصور نہیں کر سکے۔ لیکن اللہ نے وہ کامیابیاں مشروط کی ہیں جاہدوا فینا کے ساتھ، ہماری راہ میں جو جہاد کوشش کرے گا۔ تو پھر جو سبلنا ہے وہ پھر کئی راہیں اس پہ کھل جاتی ہیں۔ ہم چونکہ ایک ایجوکیشنل سیٹ اپ میں بات کر رہے ہیں تو میں اپنی گفتگو کو سمرائز اور کنسائز رکھوں گا اور فوکس رکھوں گا صرف اس ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے۔ تو جب آپ ایجوکیشن میں جاہدوا فینا کا تقاضا، سخت جدوجہد، محنت کا اور تمام جو عصری تقاضے ان کو بروئے کار لاتے ہیں، تو پھر کیا ہے، لنہدینہم سبلنا، لام تاکید کے لیے ہے کہ ہم ضرور بالضرور تم پر وہ دروازے کھولیں گے۔ اور وہ دروازے کون سے ہوں گے؟ جب آپ علم میں، نصاب میں کمٹمنٹ کے ساتھ سارے کام کریں گے اپنے انسٹیٹیوشن میں، تو پھر کیا ہوگا، جاہدوا فینا، جو رستے اللہ کھولے گا ان میں سے شعوری ڈیولپمنٹ کا رستہ بھی کھلے گا، کہ آپ کا شعور پہلے جو تھا ہر لمحہ آنے والے دن کے ساتھ وہ ڈیولپ ہوگا۔ پھر روحانی نشو و نما کا رستہ بھی کھلے گا کہ آپ کے اندر تزکیہ اور آپ کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق اور آپ کے اندر گناہوں سے بچنا اور آپ کے اندر نیک کام کرنے کا جذبہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا اور فروغ پائے گا۔ پھر اخلاقی نشو و نما بھی آپ کے اندر آئے گی، آپ کے ایتھکس کیسے ہونے چاہیے، ایٹیکیٹس کیسے ہونے چاہیے، ناپسندیدہ امور پر آپ نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اخلاق کا شعبہ۔ ایک چیز جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کی طبیعت پر گراں گزرتی ہے، اس کو آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اچھی بات کو تو ہر کوئی خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا ہے، امپورٹنٹ از کہ ایک چیز جو آپ کو اچھا نہیں آپ پر گزرتی طبیعت پر، اس کو آپ کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ پھر یہ اخلاقی نشو و نما ہوگی۔ پھر اس کے بعد پھر جسمانی نشو و نما، ابھی میڈم بات کر کے گئی ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کا جسم بھی برابر توانا رہے، آپ کا اخلاق بھی برابر بڑھتا رہے، آپ کی نشو و نما روحانیت بھی برابر بڑھتی رہے اور آپ کا شعور بھی برابر بڑھتا رہے۔ اگر آپ یہ چار شعبے یہ لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے کہ اگر آپ کا شعور برابر بڑھ رہا، ترقی کر رہا، اس کے اندر پختگی آ رہی ہے، اگر آپ کی روحانی زندگی تقوی و طہارت والی برابر ترقی کر رہی ہے، اگر آپ کا اخلاق، ڈیلنگز، ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر یہ برابر ترقی کر رہا ہے، اور آپ کی فزیکلی آپ فٹ ہیں، تھوڑی بہت ایکسرسائز دن میں کر لیا کرتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجیے یہ چار ایریاز جس کے پاس ہیں وہ صحیح معنوں میں ایک ایسا انسان ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون نشو و نما کے ساتھ جڑ کر عروج کی طرف جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک بھی ایریا عروج کی طرف تو جا رہا ہوگا لیکن عروج کامل کی طرف نہیں جا رہا ہوگا، وہ ناقص عروج کی طرف جا رہا ہوگا۔ اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی نظام تعلیم جب تک وہ شعوری طور پہ آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع میسر نہیں کرتا اور مواد میسر نہیں کرتا، وہ ناقص ہوگا۔ کوئی بھی ایسا نظام تعلیم، وہ چاہے جتنا آپ کو ماڈرنائز کر دے، اگر آپ کی روحانی تزکیہ کا بنیادی اور اساسی مواد فراہم نہیں کرتا تو وہ ناقص نظام تعلیم۔ کوئی بھی ایسا نظام تعلیم یا ایسا نصاب جو آپ کی اخلاق اور آپ کے ایتھکس اور مورل ویلیوز کو ڈیولپ کرنے کی طرف آپ کو نہیں لے جاتا، سمجھ لیجئے کہ وہ ناقص ہے۔ اور کوئی بھی ایسا نظام تعلیم جو فزیکلی آپ کو فٹ کرنے کی طرف نہیں لے جاتا، سمجھ لیجئے کہ وہ ناقص ہے۔ کامل صرف وہ ہے جہاں پر یہ دونوں چیزیں جا کے جمع ہو جاتی ہیں، جہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں وہ کامل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے سامنے مثال ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی، ہمارے سامنے مثال ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کی، ہمارے سامنے مثال ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی، اور پھر آپ پیچھے چلے جائیے، پچھلے نام اس لیے زیادہ نہیں لے رہا کہ کم لوگ اویئر ہوتے ہیں، اور اس صدی میں بہت سارے لوگ کسی بھی مکتب فکر سے، کسی بھی جو بندہ انٹلیکچولی کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور بڑا جاتا ہے وہ بڑا آدمی ہے، بے شک ہمارا اس سے کسی معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے، نو پرابلم۔ تو آپ دیکھیے ان لوگوں نے کیا کیا، جن کے میں نے نام لیے، آپ ان کو دیکھیں، میں نے 3 نام لیے ہیں، میں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا، اقبال کا، علامہ اقبال کا نام لیا، اور ڈاکٹر طاہر القادری کا نام لیا۔ آپ دیکھ لیجئے ان تینوں کی ڈریسنگ دیکھیے، فزیکل جو ان کی اپیئرنس ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ان تینوں کا اخلاق دیکھیے، جس کا میسر ہے دیکھیے، اور جن کا اب میسر نہیں ان کا پڑھیے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ان کا جو روحانی مقام و مرتبہ ہے وہ دیکھیے، کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور ان کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے، آپ دیکھیے کہ دنیا سیراب ہو رہی، آپ حیران ہو جائیں۔ تو گویا کامیاب شخصیت اور تکمیل کی طرف شخصیت اس طرف جاتی ہے جب اس کے اندر ڈیولپمنٹ ان چاروں عناصر میں مستقلاً پائی جائے،
اور پھر یہ بھی سن لیجئے کہ ہمارے ہاں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، ڈسکنٹینیوٹی ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام شروع کیا، وہ کام یہ نہیں کہ آج تو اتنا زیادہ کر لیا اب آگے 6 ماہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، نہیں، کم کریں لیکن مستقل بنیادوں پہ کریں، کیونکہ ہیومن نیچر جو ہے، فرائڈ کا جو فلسفہ ہے، آپ اس کی طرف جائیں، ولیم شمٹ نے اس پر بات کی ہے، ایمیل ڈرخائم نے دا فلسفی آف اپنا دا ایلیمنٹری فارمز آف ریلیجیس لائف میں بات کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیومن نیچر ایسی ہے کہ کوئی بھی شے شخصیت پر مؤثر ہونے میں ایک وقت چاہتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے آج ایک کام کیا اور کل آپ کی شخصیت پر اس کے اثرات ہو جائیں، بلکہ اس کو وقت چاہیے آپ کی شخصیت پر اثرات ڈالنے میں۔ یہ ماڈرن فلسفی کہتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو کام دیر پائیت کے ساتھ چلے گا، کرتے رہیں گے، وہ شخصیت کو متاثر کرے گا۔ تو بس میں نے یہ نقطہ میں نے کہا، چونکہ مجھے بھی کہا گیا تو میں نے کہا ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ اگر ان 4 ایریاز میں نہیں چل رہی، انٹلیکچوئل، اسپرچول، مورل اور فزیکل، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کامیاب انسان نہیں ہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک لیک کر رہی ہے تو اس کو آج سے پکڑیں اور اس حصے کو بھی کنٹینیوٹی کے ساتھ اپنے ساتھ آگے چلائیں، تاکہ آپ جس منزل پہ پہنچے ایسا نہ ہو کہ شعور پیچھے کھڑا ہو اور جسم آگے پہنچا ہو، اخلاق پیچھے کھڑا ہو اور آپ کا جناب محض ایک چیز آگے پہنچی ہوئی ہو۔ کمال اسی میں ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ تو آخر میں آپ سب لوگوں کا دوبارہ شکریہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو علم کے اس سفر میں آپ کے لیے آسانیاں کرے، دوبارہ کمیٹڈ ہو جائیں، دوبارہ پیشنیٹ ہو جائیں۔ 2022 آج ہے، اللہ کرے سب کے لیے یہ آسانیوں کا سال ہو، اور کووڈ سے اور دیگر بیماریوں سے پوری انسانیت، امت مسلمہ محفوظ رہے۔ کمیٹڈ ہو جائیں، اور اپنے جو خامیاں ہیں، یہ جو اتنے ٹریننگ سیشن تھے، یہ اس لیے تھے کہ آپ کے انٹلیکچوئل لیکس کور ہوں، ٹھیک، آپ کے مورل لیکس کور ہوں، اور باقی جو چیزیں یہاں پر کور نہیں ہو سکتی ان سے متعلق آپ کو گائیڈ کیا جائے کہ آپ کے فزیکل لیکس کیا ہیں، آپ کے اسپرچول لیکس کیا ہیں۔ تو گویا یہ سب کچھ مل کے ایک پورا کا پورا سبجیکٹ اور پورا کا پورا نصاب بنتا ہے، اور ایک سلیبس بنتا ہے، جس کو آپ نظام تعلیم کہہ سکتے ہیں۔ نظام تعلیم محض کتابیں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بار دیگر آپ سب لوگوں کا شکریہ، اور بار دیگر میں نے چونکہ الگ الگ کر کے پوری LHS کی ٹیم کو مبارکباد دے دی، تو LHS کی پوری ٹیم کو بار دیگر اس کی کنڈکٹ کرنے پر مبارکباد۔ چیئرمین ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کی طرف سے سب کو سلام آیا، تو وہ سلام بھی قبول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، بہت شکریہ۔